السلام علیکم۔ پاکستان میں اشرافیہ کے طبقات کی دو شادیوں کا آج کل بڑا چرچا ہے، جس میں جنید صفدر اور فریال تال پور کی جو صاحبزادی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ لیکن حاکم طبقات کی جہاں پر ان شادیوں سے بہت ساری چیزوں کی عکاسی ہوتی ہے، وہاں اس بات کا ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے حکمراں طبقے میں کس قدر بے حسی ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں رہ رہے ہوں، 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، 67% لوگوں کو پکی چھت میسر نہ ہو، سندھ میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں اور ممکنہ طور پہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جن کو ابھی تک جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے ان کی مکمل طور پہ مؤثر انداز میں بحالی نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے وہ بھی ممکنہ طور پہ کسی مدد کے معاونت کے ابھی تک منتظر ہوں۔ اور تو اور بہت سارے ناقدین کا کہنا ہے کہ جو 2005 کا کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اس کے ابھی تک کچھ ایسے متاثرین ہیں جن کی داد رسی نہیں کی گئی ہے مؤثر انداز میں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے اشرافیہ کا جو جس طرح شادی پر مختلف تقریبات پر دولت کے کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کی وہ تقریبات ہوتی ہیں، جس طرح کے ڈیزائنر سے کپڑے لیے جاتے ہیں، جس طرح کے تحفے تحائف کی تبدیلی ایکسچینج ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ہمارے حاکم طبقات کو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ عوام کی حالت زار کیا ہے، عوام کس مشکل میں کس پریشانی میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں۔ کئی سوشیالوجسٹ کا خیال ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے حاکم طبقات میں اور عوام میں ایک بہت فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حاکم طبقات کے لوگوں کا یا ہماری اشرافیہ کا عام آدمی سے جہاں میل ملاپ ہوتا تھا وہ تمام راستے اب مسدود ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی دور میں پاکستان میں سنیما گھر جو تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے، وہاں اشرافیہ کے لوگ بھی آتے تھے اور غریب آدمی بھی آتا تھا، لو انکم کے لوگ بھی آتے تھے، کچھ مڈل کلاس کے بھی آتے تھے۔ گو کہ وہ ایک دوسری کلاس کا ٹکٹ خریدتے تھے، لیکن کم از کم مرکزی دروازہ ایک ہی ہوتا تھا، تو آمنا سامنا کسی طرح ہو جاتا تھا غریب لوگوں میں اور اشرافیہ کے لوگوں میں۔ اسی طرح کسی دور میں حاکم طبقات کے جو بچے ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں کانوینٹ اسکول جاتے تھے، جہاں پہ نچلے طبقات سے بھی کچھ بچے آتے تھے، ان سے انٹریکشن ہو جاتا تھا۔ لو انکم علاقوں کے بچے یا مڈل کلاس کے بچے بھی وہاں آتے تھے، اور سینما اس سے پہلے ختم ہوئے، اس کے بعد لازم بات ہے اب ایسے اسکول بن گئے ہیں پوش علاقوں میں کہ حاکم طبقات کے لوگوں کو اپنے بچے ان اسکولوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ایسے اسکول موجود ہیں جن کے تانے بانے باہر کے تعلیمی اداروں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹیز میں جو ہے وہ زیادہ تر سرکاری یونیورسٹیز ہوتی تھیں، تو یونیورسٹیز کے کچھ ڈپارٹمنٹ میں بزنس اسٹڈیز میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں، انگریزی ادب میں اور دوسری جگہوں پر گاہے بگاہے حاکم طبقات کے لوگ بھی آ جاتے تھے، وہاں بھی ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، تو عام آدمی کے حالات کا تھوڑا بہت ان کو ادراک ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا۔ اور بعض ٹائم حاکم طبقات میں سے بہت سارے لوگ ان مسائل کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی سیاست کا رخ موڑتے تھے اور مزدوروں کی، کسانوں کی، غریب لوگوں کی وہ سیاست کرتے تھے، اپنے اشرافیہ کے بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود۔ پھر حاکم طبقات نے ایک غریب آدمی کا، ایک متوسط طبقے کے آدمی کا، ایک عام آدمی کا سیاست میں داخلہ بند کر دیا ایک طریقے سے۔ سیاست میں ہماری جو پچھلی پارلیمنٹ گزری ہے اس میں جو غریب آدمی تھا، پارلیمنٹ کا جو الیکشن کمیشن میں گوشواری جمع کرایا اس کے مطابق جمشید دستی تھا،
اور وہ بھی لکھ پتی تھا، کم از کم کروڑ پتی نہ ہو۔ تو جو کروڑ پتی نہیں ہے یا لکھ پتی نہیں ہے تو وہ تو بھول ہی جائے۔ اب نیچے بلدیاتی اداروں میں تھوڑے سے غریب لوگ آ جاتے تھے، اس کی بڑی فیسیں بڑھا دی ہیں، اور جب ثاقب نثار کے سامنے یہ کیس گیا تو ثاقب نثار نے اس کو ود ان نو ٹائم ڈسمس کر دیا۔ تو غریب آدمی بلدیاتی پالیٹکس میں بھی اس طرح نہیں آ سکتا۔ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں ایک عام آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی جو ہے وہ ٹریڈ یونین یا اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے پالیٹکس میں آ جاتا تھا۔ اب اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی غیر اعلانیہ پابندی ہے اور ٹریڈ یونین پہ بھی غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ تو پاکستان کا چاہے آپ اپر ہاؤس دیکھیں یا لوور ہاؤس دیکھیں، اس میں حاکم طبقات کے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ شریف فیملی کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو پوری 300 400 بندوں کی جو اسمبلی ہے اس کو اپنے رشتہ داروں سے ہی بھرتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورت ہے پیپلز پارٹی کی بھی، گو کہ پیپلز پارٹی کے رشتہ داروں کی نسبتاً تعداد کم ہے، لیکن نون لیگ کے تو بھانجے، بھتیجے، سسر، داماد، بیٹے، بیٹیاں، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو حاکم طبقات کو یہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ کچھ برسوں پہلے سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی وے کے قریب، یا اسلام آباد ہائی وے جب کنسٹرکٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہ اوور ہیڈ برج بنائے، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی ایک بوڑھا آدمی اوور ہیڈ برج پہ کیسے چڑھے گا یا معذور کیسے چڑھے گا؟ تو وہاں پر افسران نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے حاکم طبقات کس حد تک عام آدمی کے مسائل سے غافل ہیں، کس حد تک انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ عام آدمی کے مفادات کے کتنے خلاف ہیں۔ تو یہ صرف 2 شادیاں نہیں ہیں، بلکہ ان 2 شادیوں میں ہمارے حاکم طبقات کی اجتماعی بے حسی ہے جو عوام کی طرف ہے۔ اسی بے حسی کی وجہ سے جب وہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز بناتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے حوالے سے کوئی پالیسی تشکیل دیتے ہیں، یا بڑے پیمانوں پہ درختوں کو کاٹتے ہیں، انڈر پاسز بناتے ہیں، فلائی اوور بناتے ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کا کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ان ریالٹی بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں حاکم طبقات کے لوگوں کی ہیں یا جو اس کو چلا رہے ہیں، ان کا اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور صورتحال آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گزشتہ 70 سال میں ہزاروں کی تعداد میں پروجیکٹ بنے ہوں گے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی پروجیکٹ میں ڈیفنس کا کوئی بنگلہ یا بیریا ٹاؤن کا کوئی محل یا امیر علاقوں کا کوئی گھر کبھی آیا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی روڈ بنے، کوئی فلائی اوور بنے، کوئی انڈر پاس بنے، کبھی آپ کو ڈیفنس کلفٹن کا کراچی میں یا لاہور میں بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کا یا اسلام آباد میں ڈی ایچ اے، کہ ان کا کوئی ایک گھر تو دور کی بات ہے، کوئی 1 انچ کی زمین بھی اس کی رینج میں آ جائے۔ جب بھی یہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، غریبوں کی چکیاں گرتی ہیں، ان کی جھونپڑیوں کو گرایا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو گرایا جاتا ہے۔ اسی طرح قانون کا آپ اطلاق دیکھ لیں کہ پجیروں والا لوگوں کو رونتا ہوا چلا جائے، ڈمپرز والے جو بڑے بڑے مالکان ہیں وہ لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جائیں، لیکن ایک موٹر سائیکل جو بیچارہ چلا رہا ہوتا ہے، جو رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، پولیس والے اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارا غصہ، سارا قانون کا اطلاق جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حاکم طبقات کی عوام کے حوالے سے کتنی اجتماعی بے حسی ہے، اور اگر یہ اجتماعی بے حسی نہیں ختم ہوئی تو کسی مرحلے پہ خدا نخواستہ عوام غصے سے پھٹ پڑیں گے، اور اس کے بعد حاکم طبقات کے لیے ممکنہ طور پہ بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔